جیسے مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا، اسود انسی کا فتنہ تھا، ایسے ہی ہمارے ہند و پاک میں ایک فتنہ آیا مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ یہ فتنہ کتنا خطرناک تھا، اتنا خطرناک تھا، اس سے نہ پاکستان بچا، نہ ہندوستان بچا، نہ بنگلہ دیش بچا، اور پاکستان کے میں ان علاقوں کی آج آپ کی ہسٹری بتاتا ہوں۔ پہلی مرتبہ آپ یہ بات سنیں گے، جس جگہ پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، شیر گڑھ، ہمارا یہ علاقہ مذہبی علاقہ ہے نا، لیکن فتنہ قادیان، اس کان دجال کا فتنہ جب آیا، ہمارے یہاں یہ علاقہ بھی متاثر ہوا تھا۔ اور میں آپ کو ایک تاریخ کی عجیب بات بتاؤں، یہ وہ دور ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، جب یہاں پہ ریاست عام سٹیٹ ہوا کرتی تھی، اور یہاں کے حکمران نواب فرید خان تھے۔ یہ اتنا خطرناک فتنہ تھا، ممبر پہ بیٹھ کے بڑے بااعتماد لہجے میں بات کر رہا ہوں، میرے پاس وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اس فتنے نے سب سے پہلے وقت کے بادشاہوں کے قریب جا کر ان کو خریدنا چاہا، اس نے بادشاہ کے وزراء، ان کے خواص کو خریدنا چاہا۔ یہ فتنہ وہاں سے اٹھا، قادیان سے ریاست کے والی کے گھر تک پہنچا۔ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک کہ نوابزادہ فرید خان کے دور میں اس کے آس پاس رہنے والے بڑے نامی گرامی عہدوں پہ لوگ وہ قادیانی بن چکے تھے۔ یہ نواب صاحب کو پتہ ہے اس بات کا، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ علماء کھڑے ہوئے جنہوں نے اس فتنے کے خلاف جہاد کیا، وہ لوگ میں جانتا ہوں جن کے بڑے اس فتنے کے شکار ہوئے۔ اگر علماء نہ کھڑے ہوتے، آج شاید میں اس منبر پہ آپ کو نظر نہ آتا، آپ اس مسجد میں نہ ہوتے، سب ہم قادیانی بن چکے ہوتے، کیونکہ عوام کا مذہب وہ ہوتا ہے جو بادشاہ وقت کا مذہب ہوتا ہے۔ اگر بڑے متاثر ہوں گے میرے اور آپ جیسے کیسے، چنانچہ اس فتنے کے خلاف سب سے پہلی آواز ریاست سے اٹھی تھی، اور ہمیں فخر ہے، ہمارے علاقے کو یہ فخر ہے۔ میں کہتا ہوں تاریخ میں دو شخصیات بڑی مظلوم ہیں، میں نے ان پہ کتاب بھی لکھی ہے، شائع نہیں ہوئی، ختم نبوت کے دو مظلوم مجاہد۔ ایک اس میں نوابزادہ فرید خان ہیں، دوسرے اس میں قاضی محمد اسحاق اموی ہیں۔ چنانچہ قاضی محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے، میں بتا دوں یہ کون ہے۔ یہ قاضی محمد اسحاق وہ آدمی تھے جس نے فتنہ قادیانیت کو بانپ لیا، اور اس کے خلاف انہوں نے اس وقت تحریک چلائی۔ نواب صاحب کے دور میں، ریاستی دور میں تحریک چلائی۔ پہلا جلسہ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے حضرت نے دربند میں کیا تھا، پھر وہاں سے آ کر مختلف علاقوں میں گشت کرتے رہے۔ قادیانیوں کے مبلغین ریاست کی چھتری کے نیچے تھے، انہیں متاثر کر رہے تھے۔ چنانچہ اللہ قاضی محمد اسحاق کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کی قبر یہ نیچے ہے، یہ جو قاضی خاندان کے قبرستان ہے وہاں پہ جائیں، آپ کو قاضی محمد اسحاق نظر آ جائیں گے۔ یہ قاضی محمد اسحاق نے ان کے خلاف کام کیا، اور ایسا کام کیا کہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڈا والے، انہوں نے خط لکھا تھا، عربی میں ہے، میں نے پڑھا ہے وہ خط۔ لکھا، قاضی صاحب میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کی خراج عقیدت کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ ریاست کے قاضی القضات ہو، آپ نے اس فتنے کے خلاف جو جہاد کیا ہے، میں اس پہ آپ کو سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں۔ چنانچہ قاضی محمد اسحاق نے اس وقت ہمارے اس علاقے کے عوام کے کندھوں پہ ان دو مجاہدوں کا احسان ہے، ہمارے لیے سب سے محبوب ہستی محمد رسول اللہ کی ہے۔ کوئی جتنا گناہگار ہے، عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پہ کسی نے اتنا کام بھی کر دیا، اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ بٹوں کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں جتنا بھی گیا گزرا، لیکن قادیانیوں کو آئین میں کافر قرار دے دیا،
فرمایا اس کا یہ ایک عمل اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ قاضی محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ نے، یہ کون سے قاضی محمد اسحاق ہیں؟ یہ ہمارے شیرگڑھ کے جو قاضی خاندان ہیں، یہ قاضی عنایت صاحب، قاضی شمس صاحب، قاضی جمیل صاحب، ان کے دادا جی ہیں، شاید ان کو بھی اس واقعے کا علم نہ ہو۔ انہوں نے وقت کے حکمران نوابزادہ فرید خان صاحب کے سامنے جا کر ان کو دلائل سے آگاہ کیا، یہ لوگ آپ کے نہیں ہیں، یہ ریاست کے دشمن، حضور کے دشمن ہیں۔ چنانچہ نوابزادہ فرید خان صاحب، وہ پیر میر علی شاہ صاحب، اسی موڑا والے پیر نذیر صاحب، ان کے عقیدت مند اور ان کے محبین میں سے تھے۔ قاضی صاحب کے دلائل سننے کے بعد نوابزادہ فرید خان صاحب نے وہ تاریخی فیصلہ لکھا ہے، وہ فیصلہ لکھا ہے جس کی وجہ سے میں جب ان کے قبرستان سے گزرتا ہوں میں ایصال ثواب کرتا ہوں ان خاندان کے لیے۔ کیا کیا؟ کیا فیصلہ سنایا؟ فرمایا اچھا میری ریاست میں یہ بدماش کوئی ڈاکٹر بنا ہے، کوئی مشیر مال بنا ہے، کوئی فلاں بنا ہے، یہ حضور کو نبی نہیں مان رہا ہے، یہ قادیانی ہے۔ فرمایا ہاں ہاں۔ فرمایا قاضی صاحب بے فکر ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، ان کو میں وہ چھٹی کا دودھ پلاؤں گا، ان کو سبق یاد رہے گا۔ چنانچہ نوابزادہ فرید خان نے ہمارے اس علاقے سے ایک قادیانی کو ایک ایک کر کے یہاں سے بھگا دیا، یہ سارا علاقہ ریاست ہم کا یہ صاف کر دیا۔ یہاں سے کوئی بھاگ کر ہری پور چلا گیا، کوئی مانسیرا کے قرب و جوار میں مختلف علاقوں میں جا کر بسنے لگے۔ ایسا فتنہ تھا، ایسے لوگ متاثر ہوئے کہ قاضی صاحب بڑے جرأت مند آدمی تھے۔ یہ اپنے علاقے کی ہسٹری ہے، میں اسی کھول رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، میں نے وہ کیس بھی پڑھے ہیں جس میں لوگوں کے نکاح کا فسخ کرنے کا قاضی صاحب نے حکم دیا کہ بیوی حضور کو ماننے والی اس کا خاوند قادیانی ہو چکا ہے۔ اس میں نے ان جگہوں کے نام بھی پڑھے ہیں۔ ایک نام رام کوٹ ہمارے اس علاقے کا آتا ہے، وہاں پہ ایک قادیانی بن چکا تھا۔ حضرت نے فیصلہ سنایا، اس کی بیوی اور اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ شیرگڑھ کے فیصلے سنائے، طرح طرح کے کیسز آئے۔ چنانچہ حضرت نے دلائل سے آگاہ کیا، یہ دونوں شخصیات قاضی محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ اور نوابزادہ فرید خان صاحب، ان دونوں کی یہ قربانیاں ہیں کہ پاکستان میں، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں قادیانی جہاں بھی تھے، سب سے پہلے ان کے خلاف جو جہاد ہوا اور کاروائی ہوئی ہمارے اس علاقے سے ہوئی۔ اس لیے اپنی اس ہسٹری سے واقف رہیے، یہ ہمارے محسن تھے، اتنا خطرناک فتنہ تھا۔ میں ان علماء کو بھی جانتا ہوں، چوٹی کے علماء کو، انہوں نے زور پہ مال دے کر، لالچ دے کر خریدا، قادیانی بنا دیا، وہ بھی ہماری درسی سے۔ خدا کی تقسیم ہے، مجاہد بھی یہاں سے ایسے لوگ بھی اٹھے جو قادیانی کے مبلغ بنے، جا کے مردار ہوئے اور گندی موت میں مرے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، خطرناک فتنہ ہے، بہت خطرناک فتنہ ہے۔ بڑے میٹھے بول بولتے ہیں، سانپ سے زیادہ خطرناک ہے